سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ ہر بار کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قوت حافظہ کو مضبوط کر دے اور طاقتور کر دے، حافظہ یادداشت مضبوط اور مضبوط ہوتی چلی جائے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بینائی کو روشن فرما دے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی جسمانی بیماریوں میں سب سے زیادہ جو منہ کی بیماریوں سے شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو ختم فرما دے، مسوڑوں کے دانتوں کے علاج کو اللہ بہتر فرما دے، اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عبادات قبول بھی ہو جائیں اور 27 گناہ تک اس کا درجات بلند ہو جائے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ جب آخری وقت ہو، دم آخر ہو، اس دنیا سے جا رہا ہو، تو اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، اور کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو ایک سنت ہے، اس پر سب عمل فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سنت کا انعامات اللہ نے رکھا۔ سنت کیا ہے؟ بہت ہی محبوب سنت ہے نبی پاک کی، اور وہ ہے مسواک کا کرنا۔ ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں اور بہت ہی مشغول ہے مسواک میں، اتنے منہمک ہیں، یعنی اتنے منہمک کہتے ہیں کہ اس میں انگیج ہیں کرنے میں بے خودی کے اندر۔ جب آپ مسواک کر رہے ہیں تو آپ کے چہرے مبارک سے، منہ مبارک سے آواز بھی آ رہی ہے، منہ سے اس طرح کرنے کی، مسواک کرنے کی، یعنی اس مبالغے کے ساتھ آپ مسواک کر رہے ہیں۔ تو گویا مسواک ایسی تھی کہ آپ منہ کے اندر ہی اس کو پھیر رہے ہیں، اس طریقے سے مسواک کر رہے تھے، زبان پر اس چاروں طرف مسواک کو پھیر رہے تھے۔ اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ بستر سے اٹھتے تھے فوراً سب سے پہلے جو کام کرتے تھے وہ مسواک کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اس قدر کثرت تھی مسواک پر، ہر بات پر آپ پہلے مسواک فرماتے تھے، گھر میں آنے کے ساتھ ہی مسواک فرماتے تھے، باہر جانے سے پہلے مسواک فرماتے تھے، اتنا کثیر آپ کا عمل تھا، یہ اتنا زبردست۔ اللہ پاک نے انعامات بھی دیکھیں کتنے زبردست انعام رکھے ہیں۔ سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ آدمی جائے اللہ کے فضل سے اس کا جناب کلمہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ شہادت کا کلمہ پڑھتا جائے۔ اور پھر عادات کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب انسان نماز سے قبل مسواک کر لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور جس نماز کا 27 گنا نماز بڑھ جائے، 27 گنا اس کا ثواب بڑھ جائے تو کیا وہ قبول نہیں ہوگی نماز؟ تو گھنٹی ہوگی، آپ کی عبادت قبول ہوگی، اللہ کی مدد سے قبول فرمائے۔ اور اتنا بڑا عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ یہ دیکھیں مسواک۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف، ملاقات ہو رہی تھی آخری، تو آخری عمل عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تازی مسواک لا کر دے، اشارے سے فرمایا کہ بھائی عبداللہ نے مسواک لا کر دی، آپ خود نہیں کر سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے؟ یہ بھی اللہ کی حکمت میں تھی، آپ نے اس مسواک کو عائشہ صدیقہ کو دیا کہ اس کو چبا کر مجھے دو، سبحان اللہ۔ تو سارا زندگی فخر کرتی تھی اس بات پر، ان کے فخر کرتے تھے کہ سبحان اللہ، یہ اعزاز کہتے ہیں، یہ چیز
اتنا بڑا اعزاز جو تھا پوری ازواج میں سے مجھے حاصل ہوا جب نبی تشریف لے جاتے میرا اور لاب دان تھا جو مل گیا آپس میں. اتنی بڑی چیز ہے بھائی، یہ بڑی بڑی یادگار چیز ہے. تو اس کو ہمیں بہت ہی ہے زیادہ الحمد للہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. مسواک کا تو بہت فضائل ہیں، 100 سے زیادہ اس کے فضائل ہیں مسواک کے. ہم اس میں سستی کر جاتے ہیں، کچھ نہیں. ہر وقت مسواک ہمارے ساتھ ہو، وضو کے لیے ہر وقت تیار ہو. صبح اٹھتے ہی مسواک کرنا چاہیے، سونے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، سونے سے اٹھنے کے بعد مسواک کرنا چاہیے، ذکر سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے. اس میں جو ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں تو حدیث کے تو 2 معنی ہوتے ہیں ہمیشہ قرآن حدیث کی، ایک حقیقی ایک صورتی معنی ہوتا ہے. تو جو حقیقت والے وہ حقیقت کی طرف جاتے ہیں، صورت والے صورت کی طرف جاتے ہیں. تو صوفیہ کرام تو اس کو ڈیپ چاہتے ہیں نا. تو فرمایا اس کا جو ہمیں فائدہ نظر آتا ہے یہ ہے، انہوں نے معرفت کے رنگ سے دیکھتے ہیں کہ فرمایا کہ آنکھیں روشن ہو جائیں. تو اس سے بلند مقام یہ نہیں کہ صرف یہی آنکھیں روشن ہو جائیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قلب کو منور ایسا فرما دیتے ہیں کہ قرآن کے معرفت نوارات اس کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے نقات اس کو سمجھنا شروع ہوتا ہے، فہم میں سے داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بھئی اللہ سے کوئی دعا کرے، کوشش کرے. اور یہ بھی ہے کہ شاید یہ غلط فہمی ہے عورتوں کی مردوں کے لیے صرف، اور اس ناسوں میں مرد پھر بھی کرتے ہیں. میرے خیال میں عورتیں کم اہتمام کرتی ہیں، بہت کم میرے خیال ہے عورتیں جو اس کو پرس میں باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں وینٹی کیونکہ جو ہوتی ہیں، لیکن مسواک نہیں ہوتی جو آخرت کی وینٹی ہے. الحمدللہ تو مسواک کو بھی اپنے پرس میں وہ بھی رکھیں. الحمدللہ نہ جانے کہاں زندگی کی شام ہو جائے تو کم سے کم مرتے مسواک تو پھیلیں، کم سے کم کلمہ نصیب ہو جائے. جس طرح حضرات جو ہمارے جیب میں رکھتے ہیں تو عورتوں کی جیب تو نہیں ہوتی، کم سے کم ان کے پرس بہت خوبصورت ہوتے ہیں. ایک خانہ اس کا بنا لیں جیسے مسواک کی، اور اس کا پورا اہتمام کریں. یہ بالکل دونوں جو معاملات ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں. اور یہاں ایک نقطہ ہوتا ہے کہ جناب میرے تو دانت ہی نہیں ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ دانت ہے ہی نہیں، تو جناب نقطے نکالنے تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا. تو میں کیسے کہوں مجھے معاف ہو گیا مسواک. کہ بھائی دانت نہیں تو مسوڑے تو ہیں جو کھانا چبا سکتے ہیں، مسوڑوں سے استعمال کر سکتے تو کہ مسواک استعمال نہیں کر سکتے. تو اول تو یہ کہ الحمدللہ جو مسواک اس نیت سے کرے گا تو اس کے دانت خراب ہی نہیں ہوں گے کبھی. اس کے دانت خراب ہی نہیں ہونے. اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے مسواک کے اندر کہ ڈینٹس بیچارے وہ بھی فیل ہو جائیں گے کہ بھائی مسواک کرے. تو اللہ فضل فرمائے مسواک کی طرف ہمیں بہت ہی رغبت اور محبت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. نہ صرف مسواک بلکہ ایک سنت کا یہ عمل ہے تو ساری سنتوں کی کیا شان ہوگی اللہ کے ساتھ. تو زندگی کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ نبی بہو ہر چیز جو ہے وہ نبی بہو سنت کے طریقے کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین النبی الامین. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وغصبنا وجدنا وخطأنا وعدنا كنا ظالمين لنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صلِّنا على الإيمان ومتنا على الإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم.
اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واجعلنا بزمرته يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا على غمرة الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا کریم ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. ہمارے ایک ساتھی ان کے والد بیمار ہیں پاکستان میں، ان کی دعا فرمائے. اللہ پاک کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. اور جن جن کے علاوہ کے دوست ساتھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا نصیب فرمائے. جو لوگ اسپتالوں کے اندر بیمار ہیں میرے مولا کو شفا نصیب فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کے بیماری میں سکون نصیب فرما، صبر نصیب فرما. یا اللہ تو اجر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.